يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5490۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اس حال میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل خانہ کے لیے ایک ٹکڑا رکھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 5491۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے برا اشعار بھرنے سے اپنے پیٹ میں پی بھر لے تو بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5492۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کے درخت خریدے بعد اس کے کہ ان کو درست کیا جا چکا تھا، بس اس کے لیے پھل کی اس نے شرط نہیں لگائی تو اس کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، اور جس نے غلام خریدا اس کے مال کی شرط نہیں لگائی تو اس کے لیے شے نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5494۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنازے کی چارپائی کے آگے چلتے اور بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5495۔ حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ تھی، نہیں قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ ایک اور حدیث ہے 5496۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل اٹھاتے تھے یہ تھی، نہیں قسم ہے دل کے پلٹ دینے والے کی۔ ایک اور حدیث ہے 5497۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتب بن ابی بلتعہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا آپ نے خط لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بات یہ تھی کہ قریش میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میرے گھر والوں کی خدمت کر سکے۔ میں نے خط لکھا تھا اس نیت پہ کہ وہ میرے اہل خانہ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے کہ یقین اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دلوں کا حال جانتا ہے، بس اس نے فرمایا جو چاہو عمل کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5498۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود کو قتل کرو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے 5499۔ حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں لوگوں کو ملاحظہ کیا، انہیں حساب کے لیے اکٹھا کیا گیا، بس حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے، ان کے کھینچے میں دوہرا سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، کنویں تیز چلنے لگے، بس میں نے ایسی ایک بڑی شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو نیزے کے وار سے شہید کیا۔ فرمایا اکبری سے مراد اجرت پہ کام کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5500۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کالی عورت دیکھی، اس کے سر پہ غبار پڑی ہوئی تھی، وہ مدینے سے جوفا کی طرف نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، مدینے کی وبا جوفا کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5501۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدے کھانے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 5502۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا اس طرح کرتے تھے واقعتاً قواقی الولید۔ امام ابو یعلا فرماتے مراد یہ ہے جو پیدا ہوا، اس طرح ہمارے لیے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔
ایک اور حدیث ہے 5503 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5504 حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 5505 حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلدی سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 5506 اسی سند کے ساتھ ان کے والد گرامی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5507 ان کے والد گرامی سے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5508 ان کے والد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا احرام باندھنے والے کپڑے میں سے کون سا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض نہیں پہن سکتا، پگڑی، برقع، پاجامے اور نہ ہی کوئی کپڑا جو ورس اور زعفران سے رنگا ہوا ہوئے، موزے نہ پہنے مگر وہ آدمی جو جوتے نہ پائے، بس وہ آدمی جو جوتے نہ پائے اسے چاہیے کہ اس کو اوپر سے کاٹ دے یہاں تک کہ وہ دونوں ٹخنوں کے پاس سے نیچے ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5509 ان کے والد سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے برابر اٹھاتے تھے اور جب ارادہ فرماتے کہ رکوع کریں رکوع کے بعد لیکن دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5510 ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، گھوڑا، عورت اور گھر۔ ایک اور حدیث ہے 5511 ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے واعظ کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5512 ان کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قسم اللہ کی میں اس کے بعد نہ کبھی یاد رکھتے ہوئے نہ بھول کے کبھی آبا کی قسم کھائی۔ ایک اور حدیث ہے 5513 ان کے والد سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا اس کے عمل کے اجر سے ہر روز 2 قیراط کم کیے جاتے ہیں مگر شکار کا کتا یا جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتا۔ ایک اور حدیث ہے 5514 ان کے باپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے نہ روکے۔ حضرت سفیان کا قول ہے کہ محدثین نے اس تفسیر رات کے ساتھ کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5515 ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو قتل کر دیا کرو خصوصاً 2 دھاری والے اور چھوٹی دم والا سانپ کیونکہ یہ دونوں بینائی اچک لیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سانپ کو قتل کر دیتے جس کو پاتے بس آپ کو ابو لبابہ یا زید بن خطاب نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کو گھر سے دور کر رہے ہیں تو فرمایا گھروں میں رہنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5516 ان کے والد سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں بس کھا پی لیا کرو حتیٰ کہ ابن ام المکتوم سے سن لو۔ ایک اور حدیث ہے 5517 ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا وہ فلاں فلاں رات ہے 10 میں سے یعنی شب قدر بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا میں تمہارے خواب دیکھتا ہوں وہ متفق ہیں اسی پر کہ وہ آخری عشرے میں ہے بس اسے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5518 ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے 2 چیزوں میں ہوتا ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا بس وہ رات اور دن اس کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور رات و دن سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5519 ان کے والد صاحب سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور حالت احرام میں حرم کے اندر بھی مارے جا سکتے ہیں، کوا، چوہیا، بچھو، باولا کتا۔ حضرت سفیان کا قول ہے شیر، بھیڑیا اور بھیڑ بھی۔ ایک اور حدیث ہے 5520، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سفید قمیض دیکھی تو آپ نے فرمایا نئی قمیض ہے یا دھلی ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا گمان ہے کہ دھلی ہوئی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی پہنو، باعزت زندگی گزارو اور حالت شہادت میں وصال کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5521، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 3 راتیں گزارے اور وصیت اس کے پاس لکھی بھی موجود نہ ہو۔ حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میری کوئی 3 رات ایسی نہیں گزری مگر وصیت میرے پاس تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5522، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں فلاں فلاں آدمی پہ لعنت فرمائی منافقوں میں سے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، سورہ آل عمران نمبر 128۔ ایک اور حدیث ہے 5523، حضرت سالم اپنے والد سے راوی ہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ تھی نہیں قسم ہے دل کو پلٹ دینے والے کی۔ ایک اور حدیث ہے 5524، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایسے 100 اونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5525، حضرت سالم سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پہ جانے کی اجازت طلب کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے کے فرمایا اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں شریک رکھنا اور ہمیں کبھی نہ بھولنا۔ ایک اور حدیث ہے 5526، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر موت کے سمندر یا حضر موت سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام چلے جانا۔ ایک اور حدیث ہے 5527، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا مگر جانوروں کی حفاظت والا ہے شکار کا کتا تو اس کے عمل کے اجر سے ہر روز 1 کی رات کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ کا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یا کھیتی کا کتا بھی فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5528، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تخفیف کا حکم دیتے تھے، اگرچہ آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو فجر کی نماز میں سورہ صافات تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5529، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑائی عمدہ سے عمدہ سوار کی 3 دن کی مسافت ہے، کیونکہ دروازے پہ ان کی ایسی بھیڑ ہوگی حتیٰ کہ قریب ان کے کندھے ٹوٹنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے 5530، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تسبیح کر لیتے تھے جس طرح بھی ان کا منہ ہوتا۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں یعنی تسبیح سے مراد ہے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5531، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور 3 آدمیوں پہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے والدین کے نافرمان، دوسروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنے والی عورت، جن 3 پہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اپنے والدین کے نافرمان، آدھی شراب پینے والا، دے کر احسان جتلانے والا۔ ایک اور حدیث ہے 5532، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سفر کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ہم گمراہ تھے،
اللہ نے ہم کو ہدایت دی اس کے ساتھ کہ ہم اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5533، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہیں دائیں میں وہ زمین کو لپیٹتا ہے، اس کو اپنے دست مبارک سے پکڑتا ہے، پھر فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبر کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، پھر زمینوں کو پکڑتا ہے اپنے دوسرے دستے قدرت سے اور فرماتا ہے کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ حضرت عمر بن حمزہ فرماتے میں نے حدیث حضرت سالم بن عبداللہ کو بیان کی، حضرت عالم نے فرمایا ہم کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ان کو دائیں دست مبارک قدرت کے ساتھ پکڑے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار اور تکبر کرنے والے، پھر زمینوں کو لپیٹ دے گا اپنے بائیں دست قدرت کے ساتھ فرمائے گا کہاں ہیں جبار اور تکبر کرنے والے۔ ایک اور حدیث ہے 5534، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو اسے نہ روکے۔ ایک اور حدیث ہے 5535، حضرت سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا مگر شکاری کتا یا جانوروں کی حفاظت کے لیے بس اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کم ہوں گے۔ بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کھیتی کا کتا، حضرت ابو ہریرہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5536، حضرت سالم حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5537، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 5538، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حج تمتع کے متعلق، حضرت عبداللہ نے فرمایا وہ جائز ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تو منع کرتے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا باپ منع کرتا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، کیا ہم اپنے باپ کے حکم کی اتباع کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی؟ آدمی نے قبل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5539، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کو بلند فرماتے، جب رکوع کو جاتے جب رکوع سے سر اٹھاتے، لیکن سجود میں یہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔